نیب نے بلو ورلڈ سٹی کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا۔ بلو ورلڈ سٹی کو این او سی نہ دیا، زمین کی ملکیت کے حوالے سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ گزشتہ دنوں میں ایک نجی نیوز چینل پر یہ خبر نشر ہوئی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بلو ورلڈ سٹی کو این او سی نہ دینے کے لیے پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی سے استدعا کی ہے۔ یہ استدعا ایک مراسلے کے ذریعے کی گئی ہے اور جو مراسلہ آر ڈی اے کی طرف سے جو پھاٹا کو لکھا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کے خلاف مختلف مقدمات جو ہے وہ نیب میں زیر سماعت ہیں۔ اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ جو نیب کے مقدمات ہیں ان کے علاوہ جو ہے وہ بلو ورلڈ سٹی کی انتظامیہ پر مختلف ایف آئی آرز بھی درج کروائی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اسی مراسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بلو ورلڈ سٹی ہے اس نے جو ایک پلاٹ ہے وہ ملٹیپل لوگوں کو سیل بھی کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو نیب راولپنڈی ہے انہوں نے جو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ہیں ان سے جو بلو ورلڈ سٹی کی زمین کی ملکیت کے حوالے سے جو کاغذات ہیں وہ طلب کر لیے ہیں، ریکارڈ طلب کر لیا ہے، اور اس پر باقاعدہ ایک انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ تمام خبریں ہیں جو آج کل میں آپ نے بلو ورلڈ سٹی کے خلاف سنی۔ بنیادی طور پر جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ مجاز اتھارٹی ہے جس نے بلو ورلڈ سٹی کو این او سی دینا تھا کیونکہ یہ اس کی جورسڈکشن میں آتے ہیں، لیکن گزشتہ 2-3 سالوں سے جو ہے وہ بلو ورلڈ سٹی اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو مطمئن کیا جائے اور اپنے جو قانونی تقاضے ان کو پورا کرنے کے بعد راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے این او سی لیا جائے، لیکن بدقسمتی سے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بلو ورلڈ سٹی کو این او سی نہیں دیا، اور اس کے بعد بلو ورلڈ سٹی نے رجوع کیا پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی سے جو کہ ذیلی ادارہ ہے پنجاب حکومت کا، اور اس حوالے سے جو بلو ورلڈ سٹی کی کوشش تھی وہ یہ تھی کہ اگر آر ڈی اے این او سی نہیں دے رہا تو پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی سے این او سی لے لیا جائے، لیکن جو ہی انہوں نے جو یہ ایجنسی ہے سے رجوع کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس چیز کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ایک مراسلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے، ایک مراسلہ لکھا ہے پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ کے ڈائریکٹر کو، اور انہوں نے اس میں استدعا کی ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کو این او سی نہ دیا جائے۔ اس میں انہوں نے چند وجوہات بھی بیان کی ہیں، ان وجوہات میں ایک بنیادی انہوں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کے خلاف نیب میں مقدمات جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کے زمین کے معاملات کچھ شاید کلیئر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کی انتظامیہ پر مختلف ایف آئی آرز جو ہے وہ مختلف تھانوں میں درج ہیں اور ان پر بھی کارروائی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ یہ خبر نشر ہونے کے بعد اور اس کے علاوہ اس تمام چیزوں پر کارروائی کرتے ہوئے جو راولپنڈی میں موجود نیب ہے، یعنی جو نیب کا جو ریجنل آفس ہے یا زونل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سبسیڈری ہے نیب قومی احتساب بیورو کی، تو انہوں نے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو جو ہے ان سے استدعا کی ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کے خلاف آپ کے پاس جتنا ریکارڈ ہے وہ ہمیں دیا جائے، ہمیں یہ بتایا جائے کہ ابھی تک بلو ورلڈ سٹی کے پاس کتنی زمین ہے، یہ کتنی زمین کی ملکیت جو ہے وہ اپنی حاصل کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جائے کہ ابھی تک جو ہے وہ بلو ورلڈ سٹی کو این او سی کن وجوہات کی بنا پر نہیں دیا گیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو بلو ورلڈ سٹی کے ممبران ہیں ان کے لیے ایک یہ پریشان کن خبر تھی، کیونکہ ہر 6 مہینے بعد بلو ورلڈ سٹی کے خلاف ایک ایسی ہی کیمپین جو ہے وہ لانچ ہوتی ہے جس میں تمام حکومتی ادارے متحرک ہو جاتے ہیں اور ان کے جو کارروائی ہے اس کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ بلو ورلڈ سٹی کی انتظامیہ دوبارہ عدالت سے رجوع کرتی ہے اور وہ کوئی اسٹے لیتے ہیں یا وہ کچھ چیزوں میں جن میں وہ بالکل کلیئر ہیں اس پہ جو ہے وہ اپنا جواب جمع کرواتے ہیں، اور اس طرح سے جو بلو ورلڈ سٹی کا ایک مشکل اور کٹھن سفر ہے وہ گزر رہا ہے۔ بلو ورلڈ سٹی ناظرین ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس نے جب مارکیٹ میں قدم رکھا تو جو ایک روایت تھی کہ زمین جو ہے وہ سستی خرید کے مہنگی دینے والی، تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ بلو ورلڈ سٹی نے جو ہے وہ لوگوں کو سستے پلاٹس جو ہے وہ فراہم کیے، اور یہ جو سستے پلاٹ فراہم کیے گئے تھے یقینی طور پہ یہ لوگوں کی سہولت کا باعث تھے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ بلو ورلڈ سٹی ایک بڑا پروجیکٹ تھا، ایک بڑی کیمپین مارکیٹنگ کیمپین لانچ کی گئی تھی، تو اس میں جو ہے وہ کئی ہزار لوگوں نے، بلکہ اگر آپ کہیں کہ لاکھوں لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹس جو ہے وہ اس میں کی، کسی نے 3 مرلے کا پلاٹ لیا، کسی نے 5 مرلے کا پلاٹ لیا، تو چونکہ یہ بہت افورڈیبل ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، اس کے مقابلے میں جو دیگر ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں ان میں جو ہے وہ کئی لاکھوں کے پلاٹس تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ صرف چند ہزار ماہانہ قسط پر جو ہے وہ لوگوں کو پلاٹس دینا شروع کیے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے جوک در جوک جو ہے وہ اس میں اپنی بکنگز کروائیں۔ اب اس کے بعد سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی 2018 19 20 21 اور اب 22 آ گیا ہے، تو یہ جتنے سال گزرے ہیں ان سالوں میں بلو ورلڈ سٹی کو ہمیشہ جو ہے مختلف طرح کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جو چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر صاحب ہیں انہوں نے اس حوالے سے گزشتہ چند دنوں میں ایک تقریب میں جو ہے یہ بتایا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے کچھ ڈیولپرز ہیں جو کہ
اس بلو ورلڈ سٹی کی جو NOC ہے اس کی راہ میں ایک رکاوٹ ہیں، اور یہ جو حائل رکاوٹ ہے یہ ڈیفینیٹلی ایک کمپٹیشن کی وجہ سے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو بلکہ اگر کھل کے بات کی جائے تو انہوں نے اس میں جو ہے ملک ریاض حسین چیئرمین بیریئر ٹاؤن گروپ کا بھی نام لیا، اور دیگر شاید لوگوں کو بھی وہ مورد الزام ٹھہراتے ہوں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں چاہتے کہ جی کوئی بڑا ڈیولپر یا کوئی بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد میں ان کے علاوہ کوئی آئے۔ اب اگر زمین کے حوالے سے بات کی جائے تو جو بلو ورلڈ سٹی کی انتظامیہ ہے وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم 1 لاکھ کنال سے اوپر چلے گئے ہیں، لیکن جو نجی یہ جو نیوز چینل ہے اس کی رپورٹ میں جو ان کے رپورٹر بتا رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی چند ہزار کنال، یعنی انہوں نے تو 1800 کنال کہا، لیکن یہ تو بات بالکل ہی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے، کیونکہ اگر اتنے بڑے رقبے پر بلو ورلڈ سٹی ڈیولپمنٹ کر رہی ہے اور اس کو کسی ادارے نے ابھی تک نہیں روکا تو ڈیفینیٹلی پھر ان کے پاس وہ زمین ہے، اس کی ملکیت ہے، تو تبھی وہ اس پہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ جی ان کے پاس 2000 کنال زمین ہے، 1800 کنال زمین ہے، میرے خیال سے یہ درست عمل نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ آن گراؤنڈ جا کے بلو ورلڈ سٹی میں دیکھیں تو ایک طرف بلو ورلڈ سٹی جو ہے انہوں نے اپنے بورڈ موٹر وے کے ساتھ لگائے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارا فرنٹ جو ہے وہ M2 موٹر وے تک پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف جو اڈیالہ روڈ ہے اس تک جو ہے وہ اپنی زمین کی ملکیت کے حوالے سے دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ لاکھوں کنال زمین کی ملکیت کے حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، جو خبروں میں رپورٹ ہو رہی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی بہت تھوڑی زمین ہے۔ تو اگر اتنی تھوڑی زمین ہے ان کے پاس اور وہ اتنی بڑی زمین پر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو یقینی طور پہ اس چیز کو تو حکومتی اداروں نے روکنا تھا۔ اب جن لوگوں نے اس میں پلاٹس بک کروا رکھے ہیں ان کا اس میں کیا قصور ہے؟ اب ظاہری بات ہے کہ ایک سوسائٹی جب مارکیٹ میں قدم رکھتی ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہم اتنا بڑا گروپ ہیں اور ہم اتنی بڑی زمین پر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو وہ ڈیولپمنٹ نظر بھی آ رہی ہے، تو لوگ اس بات پہ یقین کرتے ہیں اور لوگ اپنی انویسٹمنٹس کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو حکومتی ادارے ہیں وہ اس چیز پر جو ہے وہ ایکشن لیتے ہوئے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو روک رہے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ جو سال 2017، 18، 19، 20، 21، 22 یعنی 5 سال ہو گئے ہیں، اگر 5 سالوں میں حکومتی ادارے جو ہے وہ ان کی ڈیولپمنٹ روک دیتے، ان کو سیل کر دیتے، ان کو بند کر دیتے تو لوگ اس میں پلاٹ نہ لیتے۔ ابھی جو لوگ جو میں سمجھتا ہوں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پر اپنی انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں، اب ان لوگوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو وہ لوگ بیچارے جن نے اپنی زندگی کی جمع پونجی جو ہے اس پروجیکٹ میں لگا رکھی ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا مستقبل ہے، کیونکہ ان کے پاس تو جو جمع پونجی تھی انہوں نے تو ساری کی ساری جو ہے وہ مطلب ایک سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ تو اس حوالے سے میری گورنمنٹ اداروں سے بھی استدعا ہے، ریکویسٹ ہے، مدبانہ گزارش ہے کہ اگر تو یہ ایسے معاملات تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کی جو سیل ہے اس کو کسی بھی طرح کر کے روکتے۔ اگر اب نہیں رکی اور اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی اب جو ہے وہ آپ کو اس حوالے سے یا تو ایک ہی دفعہ میں جو ہے وہ بلو ورلڈ سٹی کو روکنا ہوگا، اور یا پھر اگر بلو ورلڈ سٹی جو ہے وہ اس حوالے سے ایک ایز اے پروجیکٹ چل رہا ہے تو پھر آپ اس کو اجازت دیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کلیئر کریں، کیونکہ لوگوں کے لیے جب پریشانی بنتی ہے تو وہ یقینی طور پہ ہمیں بھی اس چیز کا دکھ ہوتا ہے۔ اور یہ ویڈیو جو ہے ہم نے صرف لوگوں کی معلومات کے لیے بنائی ہے کہ جی یہ جو ایک چیز بتائی جا رہی ہے جس کو سعد نذیر صاحب کہہ رہے ہیں جی پروپیگنڈا ہے، لیکن حکومتی ادارے اس حوالے سے متحرک ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ جو سفید پوش لوگ ہیں، جو شریف لوگ ہیں، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب کیسا مطلب کس طرف اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے حکومتی اداروں سے بھی کہ جی اگر کوئی ایسے معاملات ہیں تو آپ اس چیز کو ونس فار آل ایک ہی دفعہ میں کلیئر کریں، اور میری بلو ورلڈ سٹی کی انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی کارروائی کو تیز کریں جو آپ نے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے یا جو بھی ہے، تاکہ جب لوگوں کا دل دکھتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ بلو ورلڈ سٹی کے حوالے سے مزید چیزیں بھی انفارمیشن بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کسی بھی طرح کی معلومات چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔